سورہ الانعام قرآن کے 7ویں اور 8ویں پارے میں چھٹی مکی صورت ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب۔ یہ سادھا یعنی مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے۔ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے یعنی نگہبان نہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ اور اس لیے
کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں یعنی فضول اندازے دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنا کیے کہ اس میں داؤں کھیلیں، اور داؤں نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی، اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، بدلہ ان کے کیے کا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔